مسلمانوں پر خدا کے لیے نہیں. آج اس پاکستان کی وجہ سے اور اس ISI کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو جس مجبوری سے گزرنا پڑ رہا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ ISI کے لوگ آپ تربیت دے کر کشمیر میں بھیجتے ہیں جہاد کرنے کے لیے. بے قصور ہندوؤں کو مارا جاتا ہے, عورتوں کو مارا جاتا ہے, بچوں کو قتل کیا جاتا ہے, سکھوں کو مارا جاتا ہے. یہ جہاد نہیں, اس کو جہاد نہیں کہتے. جہاد کے لیے بھی شرائط ہے. ہری بھری کھیتیوں کو ختم نہ کر دے کر کے لیے کہا گیا کہ جب جہاد ہو تو ہری بھری کھیتیوں کو نقصان نہ پہنچے, بچوں کو ایذا نہ پہنچے, عورتوں کو تکلیف نہ ہو, بزرگوں کو نہ مارا جائے. اور ہماری تو یہ تاریخ 1400 سال پرانی ہے. 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ہم نے جنگوں میں بھی, جنگوں کے وقت پر بھی مظلوموں کا ساتھ دیا. تو یہ جو کچھ آپ کروا رہے ہیں ہمیں اس آزمائی سے نکالیے. آپ کے 5 لوگ ISI کے جب ہندوستان میں کچھ کر جاتے ہیں تو 5000 مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ہندوستان کے مختلف شہروں. ان پر مقدمات لگائے جاتے ہیں, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے اور بے گناہی کی سزا ہندوستان کا ہزاروں مسلمان جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھگت رہا ہے. یہ جہاد نہیں ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں پر خیر کیجیے. ہم اللہ پر اعتماد اور یقین رکھتے ہیں, ہم کسی سربراہ پر اور کسی حکومت پر اعتماد اور یقین نہیں رکھتے. پرویز مشرف نے اس بات کا اقرار کیا اور میرے آنے کے 15 دن بعد انہوں نے 12 ربیع الاول کے غالباً 12 ربیع الاول کے موقع پر جن کو جہادی کہتے ہیں ان سے خطاب کیا, علماء سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ سمجھ کہ میرے پاس ہندوستان کے میرے دوست آئے تھے اور انہوں نے اپنی شکایات رکھی ہیں, لہذا اس طرح کا عمل ہندوستان کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی بات ISI کی چیف سے جنرل محمود سے میں نے 2.5 گھنٹے گفتگو کی. تو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ لوگ کہ ہم پاکستان کے ایجنٹ, پاکستان کے غلام, پاکستان سے جہاد کی تربیت لے کر ہم یہاں آتے ہیں. اس میں 2% تو حقیقت ہو سکتی ہے کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں, لیکن 98% ہندوستان کا مسلمان غدار نہیں, غدار وہ ہے جن کو کرکرے نے پکڑا تھا. وہ ساتھی پٹیا جس نے مدد کا وعدہ ہوا تھا, اور وہ کرنل جس نے قسمیں کھائی تھی, کرنل پروہت کیا نام تھا اس کا, کرنل پروہت جس نے ملک کی وفاداری کی قسمیں کھائی تھی. مجرم وہ ہیں, مجرم وہ ہیں جنہوں نے کانپور میں بم بنانے کی تیاریاں کی تھی, جو بم بنا رہے تھے. جب بم پھٹے تو وہاں سے گاڑیاں برآمد ہوئی, نقلی گاڑیاں نکلی, ٹوپیاں نکلی, مسلمانوں کے لباس وہاں سے برآمد ہوئے. ایک دن صرف اخبارات میں خبریں آئیں, اس کے بعد حکومت نے بائیکاٹ کر دیا کہ کانپور کی یہ خبریں اخبارات میں نہیں آنی چاہیے. کیوں کہ پھر یہ دفعات حکومت کے چہروں کے اوپر سے اتر جائے گی. ادارے محترم, اگر ہمارے سینوں کو چیریں گے تو زخم ہی زخم ملیں گے. اور مسلمانوں کی یہ درد بڑی داستان اتنی زیادہ ہے
کہ لمحوں میں احمد بخاری اس کو سمیٹ نہیں سکتا، لیکن احمد بخاری وہ کہتا ہے عام مسلمان نہیں کہہ سکتا، میں ان کی زبان بن کر میدان میں نکلا۔ جامع مسجد کی یہ عظیم میناریں اس بات کی گواہ ہے کہ جامع مسجد لوہا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے ظالموں کے سامنے۔ وہ ظالم ہندو ہو یا مسلمان، ظالم ہم نے کبھی یہ فرق نہیں کیا کہ ظالم اگر ہندو ہے تو اس پر تو ہم بولے، اور ظالم مسلمان ہے تو ہم اپنی زبان کو بند رکھے۔ نہیں، ظالم ہے۔ میرے والد مرحوم حضرت مولانا سید اللہ